شریعت کے جو احکام ہیں عملی حصے سے تعلق رکھنے والے، ان کی بابت شریعت نے بعض شرائط مقرر فرمائی ہیں۔ مثلا نماز ہے کہ انسان بالغ ہو، عاقل ہو، ہوش و حواس میں ہو، یہ اوقات ہوں، باوضو ہو، قبلہ رخ ہو تو نماز پڑھے گا۔ اگر وہ پاگل ہے تو اس پہ نماز نہیں ہے، اگر وہ باوضو نہیں ہے تو اس نے نماز نہیں پڑھنی۔ قبلہ رخ کو چھوڑ کر کسی اور طرف، تو یہ ساری شرائط ہیں۔ روزہ ہے اس کے لیے شرائط ہیں، زکوٰۃ ہے اس کے لیے شرائط ہے، اسی طرح حج بیت اللہ کے لیے شرائط ہے۔ مثلا دیکھیں یہی زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ اس مقدار تک اگر مال پہنچے، اس پر سال گزر جائے تو پھر اس پر اس شرح کے ساتھ زکوٰۃ عائد ہوگی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ زکوٰۃ کے مسائل اترے، جن پہ شریعت کا نزول ہوا، آپ کے پاس ساری عمر نہ کبھی اس مقدار میں مال جمع ہوا جس پر سال گزرا ہو، اس کے نتیجے میں چونکہ آپ پر ساری عمر ہی زکوٰۃ کی شرط عائد نہیں ہوئی، آپ نے ساری عمر ہی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو آپ کو مجرم نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ آپ پر زکوٰۃ کی شرائط عائد ہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح حج ہے تو حج کے لیے شرائط ہیں کہ خانہ کعبہ کا حج ہوگا، ذوالحجہ کے ان ایام میں ہوگا، اور فرمایا کہ انسان صاحب استطاعت ہو۔ استطاعت میں کیا ہے؟ اس کو صحت بدنی حاصل ہو، اس کے پاس آنے جانے کا مالی سرمایہ موجود ہو، جن بال بچوں کو ڈیپینڈنٹ کو پیچھے چھوڑ کے جانا ہے ان کی ضروریات کی کفالت کرنے والا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا سرمایہ موجود ہو، ان کی حفاظت کا انتظام ہو، رستے میں امن ہو، جہاں حج کرنے جانا ہے حرمین شریفین میں وہاں پہ امن ہو، یہ ساری شرائط ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ پر دو زمانے آئے۔ پہلا زمانہ وہ تھا جو آپ کے دعوے سے پہلے کا ہے، جس وقت آپ کو مالی توفیق نہیں تھی، جائیداد پر آپ کے والد صاحب کا قبضہ تھا، آپ کیونکہ سارا دن ذکر و اذکار، عبادات اور دینی کتب کے مطالعہ میں مگن رہتے تھے، تو وہ آپ کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا بیٹا نکما ہے۔ بڑا بیٹا جو دنیا داری کے کاموں میں تھا اسی کا ہولڈ تھا، اور حضور کو تو کوئی پوچھتا نہیں تھا، تو پیسے ہی نہیں تھے، جس کے پاس مالی استطاعت ہی نہیں وہ حج کیسے کرے گا؟ جب والد صاحب کی وفات ہوئی تو آپ کے بھائی کا جائیداد پہ کنٹرول تھا، ان کا بھی یہی رویہ تھا۔ بھائی کی وفات کے بعد آپ کی شادی ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، برادری کے افراد مخالف تھے، آپ کے کزن مخالف تھے، خاندان کے افراد مخالف تھے، جس کے نتیجے میں اپنی بیوی کو اور چھوٹے کم سن بچوں کو چھوڑ کر حج کے لیے جانا وہ درست نہیں تھا۔ اسی اسنا میں خدا تعالیٰ نے آپ کو مامور فرمایا، تو آپ کے دعوی ماموریت کے نتیجے میں ہندوستان میں بھی اور مکہ اور مدینہ میں بھی ہندوستان کے علماء نے آپ کے خلاف غلط رپورٹیں کر کر کے دونوں جگہ پہ آپ کے خلاف کفر کے فتوے لگوائے، آپ کے مرتد اور واجب القتل ہونے کے فتوے لگائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قادیان سے مکہ معظمہ تک کا سفر، اس میں بھی آپ کو امن میسر نہیں تھا، اور مکہ معظمہ جہاں پہ حج کرنا ہے وہاں بھی آپ کو امن میسر نہیں۔ تو جب امن میسر نہ ہو، جہاں فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو، وہاں حج نہ کرنا یہ سنت نبوی ہے۔ چنانچہ دیکھیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور مکہ پہ قریش مکہ کا قبضہ تھا، اگر آپ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لائیں تو فتنہ و فساد کا خطرہ ہے، وہ آپ کو ایذا پہنچائیں گے، آپ کو شہید کریں گے۔ چنانچہ آپ حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ جب مکہ فتح ہو گیا پھر آپ نے حج کیا، بلکہ ایک مرتبہ آپ کو خواب آئے کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو آپ نے اس سے یہ استنباط کیا کہ شاید اس سے یہ مراد ہے کہ اس دفعہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ آپ 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر
طواف کعبہ کے لیے مدینہ سے تشریف لے گئے، حدیبیہ کے مقام پہ ڈیرا ڈالا۔ قریش مکہ نے روکا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ اگلے سال آئیں پھر عمرہ کریں گے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو کروں گا اور زبردستی کروں گا، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہمیں اس سال نہیں کرنے دیتے، اگلے سال کرنے دیتے ہیں تو ہم اگلے سال آ کر کریں گے۔ لڑائی جھگڑا نہیں کیا، فتنہ و فساد نہیں کیا۔ جب قریش مکہ نے اجازت دی کہ آپ اگلے سال آ کے عمرہ کریں تو پھر ان کی اجازت کے مطابق جو مکہ کے باشندے تھے آپ نے اگلے سال آ کر عمرہ کیا۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو پھر اس کے بعد آپ نے حج بیت اللہ ادا کیا۔ چنانچہ قرآن کریم بھی اس مضمون کو بیان فرماتا ہے۔ یہ تو ہے نا آپ کی سنت، آپ کے صحابہ کی سنت۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے حج اور عمرہ کی ادائیگی کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، لیکن اگر تمہیں حج سے روکا جائے، عمرے کی ادائیگی سے روکا جائے، تو فرمایا تم نے زبردستی جا کر وہاں پہ حج اور عمرہ نہیں کرنا، بلکہ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو بھی قربانی تمہیں میسر ہے، جہاں بھی تم رہتے ہو وہاں اس قربانی کو ادا کر دو تو تمہیں حج کا اور عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ تو حضرت بانی جماعت احمدیہ نے رستے میں امن نہ ہونے کی بنا پر، مکہ میں امن نہ ہونے کی بنا پر قرآن کریم کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نمونے کی اطاعت کرتے ہوئے آپ نے حج بیت اللہ ادا نہیں فرمایا۔